السلام علیکم۔ اچھا، مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ ہدایہ جو ہے وہ پڑھانی ہے ان کو کچھ ٹاپکس، تو میں نے ہدایہ کی کتابیں اس تھیلی میں ڈال کے رکھی تھی۔ یہ بڑی میرے لیے جو ہے نا ایک یادگار سی تھیلا سا ہے۔ اس میں جو ہے نا مجھے انعام ملا تھا، میری پوزیشن آئی تھی ثانیہ میں جب میں تھا، تو میری پنجاب لیول پہ پوزیشن آئی تھی، 3rd پوزیشن تھی، 600 میں سے 585 نمبر تھے۔ اور وہ بھی جو ہے نا میں آپ کو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ عربی کا جو مجھے فائدہ ہوا کہ میں چونکہ عربک میڈیم میں تھا، تو میں نے جو 4 درجے ہیں نا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ عربی زبان میں عربک معہد میں پڑھیں، عربک میڈیم میں۔ تو وہ جو دوسرا سال تھا اس وقت جو ہے نا عربی میں پرچہ حل کرنے کے بھی 10 نمبر ہوتے تھے، تو الحمدللہ سارے پرچے ہم نے عربی میں حل کیے تھے، تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوا تھا، تو اس لیے میرے نمبر بڑے اچھے آ گئے تھے۔ تو مجھے وہ اسی سال ہوا تھا کہ ہمیں لیپ ٹاپ بھی دیے گئے تھے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، تقریباً 2013 تھا یا 14 تھا، اس طرح تھا کچھ۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ 2017-18 میں تھے ہم جب سابیہ میں تھے، تو اس وقت دوبارہ تقریب تقسیم انعامات ہوئی تھی لاہور میں، جامعہ اشرفیہ میں ہوئی تھی۔ تو اس وقت پچھلے 5 سالوں کے جو بھی تھے، جتنی بھی پوزیشن ہولڈر تھے، سب کو تقریباً بلایا گیا تھا جو بھی پنجاب لیول پہ تھے، تو اس میں ہمارے مدرسے کی جامعہ فریدیہ اسلام آباد کی سب سے زیادہ پوزیشنیں تھیں، 35 پوزیشنیں تھیں۔ تو بہت ہی پیاری تقریب تھی وہاں پہ جو ہے نا، پھر وہ وفاق المدارس کی طرف سے گفٹس وغیرہ دیے گئے تھے، اس میں یعنی اس تھیلی میں جو ہے نا وہ انعام تھا، کتابیں وغیرہ تھیں۔ تو یہ آج میں نے نکالی، تو یاد جو ہے نا میری وہ تازہ ہوگی۔ تو وہ میں جو ہے نا ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوا، میں عربک میڈیم میں جو پڑھا، مطلب ثانیہ، ثالثہ معہد، رابعہ معہد، خامسہ معہد، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ دیکھیں کتابیں جو تھیں ہماری ساری وہ عربی زبان میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہدایہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اب یہ عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ، اب یہ دیکھیں، اب یہ عربی زبان میں ہے، اس کے نیچے حاشیہ جو لگا ہوا ہے یہ سارا آپ عربی زبان میں ہے۔ تو اب جب تک ایک جو ہے طالب علم، دینی طالب علم کی عربی زبان سے مناسبت نہیں ہوگی، تو وہ کیسے یہ سمجھے گا، وہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کو حل کرے گا، کس طریقے سے ان کو پڑھے گا، عربی عبارت کیسے پڑھے گا۔ تو اس لیے ایک جو دینی مدرسے کا طالب علم ہے اس کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ عربی زبان کے ساتھ اس کی خوب مناسبت ہونی چاہیے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، عامۃ الناس ہیں، ان کو بھی عربی زبان، عام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی جو ہے نا عربی زبان وہ اس لیے سیکھنی چاہیے کیونکہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے ہمارا عربی زبان میں ہے، حدیث ہماری جو ہے عربی زبان میں ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان نے گویا کہ تمام مسلمانوں کو ایک طرح سے جوڑا ہوا بھی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں نا، ایک پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اگر چائنا میں چلا جاتا ہے، اور چائنا میں جو چائنا میں مسلمان رہ رہے ہیں، تو وہ اب اس کے پیچھے جب نماز پڑھے گا، جب اذان سنے گا، وہ عربی زبان میں سنے گا۔ اب اگر وہ چائنیز میں اگر وہ اذان دے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی اذان ہوتی ہے، اگر اجازت دے دی جاتی کہ بھئی جس مرضی زبان میں جو ہے نا وہ اذان ہو، نمازیں ہوں، تو پھر ایک مسلمانوں کا وہ رشتہ، وہ آپس میں تعلق، وہ چیز وہ کس طرح رہتی۔ تو یہ عربی زبان میں بھی بڑا اثر ہے کہ اس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہمارا اذان، ہمارا ذکر، ہمارا قرآن پاک۔ اب قرآن پاک دیکھیں عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو عربی جو کہ واضح، بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس زبان کو جو ہے نا وہ اپنے کتاب کے لیے پسند فرمایا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہے نا عربی زبان کے ساتھ ان کی ایک مناسبت ہو، اس کے لیے وقت نکالیں۔ ہم دیکھیں جیسے انگلش زبان ہے، بچے جب جاتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں تو انگلش کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ باقی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ انگلش میڈیم میں ہوتی ہیں، کیونکہ سائنسی علوم جو ہیں زیادہ تر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ساری مطلب جو انگریزوں کے اس میں ہے، انگریزوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شروع میں جو ہے نا مسلمانوں میں نے بھی بہت زیادہ کام کیا، بہت اس سائنس میں بہت زیادہ ترقی کی، مسلمانوں نے بہت زیادہ اس میں کام کیا۔ اس وقت تو عربی زبان کا عروج تھا اور عربی زبان میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر مسلمان اس میں پیچھے چلتے گئے اور دوسری قومیں جو ہیں وہ اس میں آگے نکلتی گئی، انگریز قومیں، اور پھر سارے علوم جو ہے انہوں نے اپنی زبانوں میں وہ منتقل کیے۔ تو آج ایک مسلمان کو بھی ایک مطلب ہمیں بھی مجبوراً عربی انگلش جو ہے نا سیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی بات چیت، انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے جو فرسٹ پرائورٹی
ہونی چاہیے وہ اپنی دینی زبان جو ہے، اپنی مذہبی زبان جس میں اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حدیث مبارکہ ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں۔ تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے جو ہے نا ہر مسلمان کو جو ہے نا وہ وقت نکالنا چاہیے، وقت نکال کے جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان کو سیکھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو تاکہ اس کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رشتہ ہو۔ ہم جو کم از کم اگر ٹھیک ہے اتنا وقت اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم جو روزمرہ کی زندگی میں ہم جو چیزیں ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے عربک زبان سے، اب اذان دیکھیں 5 دفعہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بندے کو پورا اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا ترجمہ ہمیں پورا آنا چاہیے۔ پھر جو دعائیں ہیں روزمرہ کی ہماری دعائیں ہیں جو ہم نماز کے بعد نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یا عام دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، یہ اب ان کا ترجمہ ہمیں پتہ ہوگا تو ان کے اثرات بھی ہم پر زیادہ ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، اب سونے سے پہلے دعا اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ ہی جو ہے وہ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اب انسان کو ترجمہ پتہ ہوگا تو اسے سونے سے پہلے بھی موت یاد آئے گی کہ بھئی یہ موت بھی جو سونا ہے یہ بھی گویا کہ ایک موت کی بہن ہے، اس کی طرح ہی ہے۔ پھر صبح جب اٹھتا ہے تو جو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی تھی، یعنی گویا کہ نیند کو موت سے تشبیہ دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جو ہے نا ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اگر ہمیں عربی زبان آتی ہوگی، سمجھ آتی ہوگی، اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہم جو دعائیں بھی پڑھیں گے، جو قرآن پاک جب ہم سنیں گے نمازوں میں یا تراویح میں، تو اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی اور ایک الگ ہی کیفیت بنے گی۔ تو اس لیے بھی جو ہے نا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط ایک جو ہے نا وہ تعلق ہو، ایک رشتہ ہو ہم سب کا۔ تو میں بھی انشاءاللہ العزیز میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہو سکے عربی زبان کو فروغ دیا جائے اور دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے، سکھایا جائے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا ہے، جو بھی وسائل ہیں، کوشش کر کے جو ہے نا آگے پہنچایا جائے، یعنی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے آگے تک جو ہے نا اس کو پہنچایا جائے، اس کی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو باقی اگر کوئی آن لائن سیکھنا چاہتا ہے تب بھی میں نمبر نیچے دے دوں گا، تو وہ ہم سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے نا 1 to 1 کلاس جو ہے ہوتی ہے آن لائن، وہ اس طریقے سے بھی جو ہے انشاءاللہ اس کو سکھایا جائے گا۔